بہت سارے لوگ قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اگر اپنے قارب کی قبر پر جائیں تو کیا ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے؟ اتفاق سے کچھ چیزیں عوام میں مشہور ہو جاتی ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. اب لفظ الفاتحہ سورۃ الفاتحہ کے نام سے معروف ہے. جب انسان قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس وقت بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. نہ جانے یہ کہاں سے لفظ لیا گیا کہ انسان قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھے، اور فاتحہ سے مراد کیا لیتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کرے. کل آپ نے درس میں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قبرستان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے. نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا کرنا، تو جنازے میں جو آپ کرتے رہے ہو گالیاں دیتے رہے، دعا بعد میں کرتے ہیں نہیں. جنازہ جو آپ نے پڑھا ہے اس میں کیا کیا؟ گالیاں نہیں ہیں کہ اللہ عمر سے بھائی یہ دعا ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کی دعا تمہیں قبول نہیں دیتے، مولوی کی بات والی دعا ہمیں قبول نہیں، وہ خالص بدعت ہے. ہمارے ہاں جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو نماز جنازہ کے بعد امام صاحب کہتے ہیں ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل شریف پڑھ کر میت کے لیے سال ثواب کریں، اور پھر اس کے بعد دعا بھی مانگی جاتی ہے. پھر میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر بھی دعا مانگی جاتی ہے. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ راشد صاحب حالہ سندھ سے. نہیں جناب، ایسا کرنا درست نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کوئی ضعیف موضوع روایت بھی نہیں ملتی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دوبارہ دعا مانگی ہو یا 3 دفعہ قل شریف پڑھا ہو. تو اس لیے جو شریعت نے جتنا بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز کے بعد کبھی بھی پوری زندگی الگ سے دعا نہیں مانگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی دفنانے کا حکم دیا. اس پر صحیح حدیث موجود ہیں. تو بس جنازہ ہو گیا فوراً میت کو دفنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی پیاری حدیث ہے، اس کو آپ سماعت کریں گے، ملاحظہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہوں گی. اور ایک بہت بڑی بات، بہت بڑا مسئلہ جو آپ کو معلوم ہوگا وہ یہ کہ قبر میں دعا کرنا اور قبر میں دعا کی برکت سے میت کی مغفرت کا ہو جانا، بخشش کا ہو جانا، یہ حدیث سے ثابت ہے. جو لوگ قبر میں دعا کرنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں ان کے لیے اس حدیث میں موت ہے. پہلے حدیث سماعت کر لیجیے. عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد بن معاذ حين توفي فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وصبي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت؟ قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی میت میں گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ کی میت میں گئے. سرکار علیہ السلام نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی. جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں رکھا گیا اور قبر کو بند کر دی گئی اور اس پر مٹی ڈال دی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تسبیحی کلمات ادا کیے اور ہم بھی حضور کے ساتھ بہت دیر تک تسبیح و تحلیل کرتے رہے اور پڑھتے رہے. اس کے بعد سرکار نے تکبیر پڑھی تو ہم نے بھی تکبیر پڑھی سرکار کے ساتھ. بعد میں ہم نے تسبیح و تحلیل پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس نیکوکار بندے پر قبر تنگ ہو رہی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وسعت عطا فرما دی. سبحان اللہ. سرکار اسلام کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت معاذ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر تنگ ہو گئی تھی اور پھر حضور علیہ السلام نے تسبیح پڑھی. تسبیح کیا ہے؟ یہ دعا ہے. تحلیل کیا ہے؟ یہ دعا ہے. تکبیر کیا ہے؟ یہ دعا ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا ہی تو کرنا ہے، مغفرت چاہنا. حضور نے تسبیح کیوں پڑھی؟ تکبیر کیوں پڑھی؟ آپ نے تحلیل کیوں کی؟ صحابہ نے پھر کیوں کیا؟ اس لیے تاکہ
آپ کی تکبیر، آپ کی تحلیل، آپ کی تسبیح کی برکت سے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی بخشش ہو جائے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بھی، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جنازے کے بعد آپ نے حضرت سعد ابن معاذ کے جنازے کے بعد آپ نے ان کے لیے تکبیر، تسبیح و تحلیل کی پھر تکبیر کیوں پڑھی؟ تو حضور نے فرمایا کہ قبر تنگ کر دی گئی تھی اس نیک بندے پر، نیک بندے پر، عبد صالح کا لفظ ہے یعنی نیک بندے پر، تو اس نیک بندے پر اللہ نے قبر تنگ فرما دیا تھا، تو میں نے تسبیح پڑھی، تحلیل کی اور پھر تکبیر پڑھی، اور پھر اس تسبیح و تحلیل اور تکبیر کی برکت سے اللہ نے اس کی قبر کی تنگی کو دور فرما دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنازے کے بعد تسبیحی انداز میں ہو، تکبیری انداز میں ہو، تحلیلی انداز میں ہو، چاہے جس صورت میں بھی ہو، آپ میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اب بتائیے کہ جب حضرت سعد ابن معاذ جو صحابی ہے، قطعی جنتی ہے قرآن کے وعدے کے مطابق، مگر اس نیک بندے پر کسی نہ کسی وجہ سے ہو، خواہ تعلیم کے لیے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو، ان کی قبر تنگ ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے تسبیح کی، تحلیل کی، تکبیر پڑھی، اور پھر جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو کہا کہ ان کی قبر تنگ ہو گئی تھی، اور جیسے ہی میں نے تسبیح و تحلیل کی اور تکبیر پڑھی تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کی تنگی دور کر دی۔ کس کی؟ ایک صحابی رسول کی۔ تو جب ایک صحابی رسول کو جو قطعی جنتی ہے ان کو اگر فائدہ مل سکتا ہے تو گنہگاروں کو کیوں نہیں فائدہ مل سکتا ہے؟ لہٰذا آپ بلا شبہ بالیقین اور یقین کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اپنے مرحومین کے لیے جنازے کے بعد فوراً نہ جایا کریں، بلکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تاکہ رب قدیر آپ کی دعا کی برکت سے، آپ کے قرآن کی تلاوت کی برکت سے، تسبیح کی تلاوت کی برکت سے، تحلیل کی برکت سے، درود خوانی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مرحوم پر رحم و کرم فرمائے۔ السلام علیکم